الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سماك الصديق. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت نہ درود پاک. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. ابو بکر چوں کعبہ، عمر در طواف، عثمان آب زمزم، علی حج اکبر است. رعایتی واجب الاحترام دوستان گرامی، یار غار، یار مزار، سسر رسول، اخی رسول، جانشین رسول، وزیر رسول، سید الصحابہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق پاک دی عظمت و شان سنتے پہ ہیں. بلا تمہید گفتگو شروع کرنے. اللہ پاک قبول فرماوے. انہوں دے نقش قدم دے چلتے زندگی گزارن دی توفیق نصیب فرماوے. حضرت گرامی، میں حدیث پاک دا ایک حصہ پڑھے بطور تبریک. کائنات یہ بھی کمال دی مزے دی گل ہے کہ بال پیدا تھی میں نہ کائنات انہوں دے نام انہوں دا پیو رکھ دے، انہوں دی ماں رکھ دی، بزرگ رکھ دے، اور وہ بھی بچپن دے اندر. ٹھیک ہے. لیکن ابو بکر صدیق وہ شان والا ہے جدا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیتا ہے. این تو بعد آپ دا نام جڑا ہے اللہ دی ذات نے خود رکھا. سبحان اللہ. حالانکہ عبداللہ نہ ہاں عبداللہ، لیکن ابو بکر دی عظمت کو دیکھتے نبی علیہ السلام نے حدیث پاک بیان کی تھی. فرمایا ان اللہ سماک الصدیق. فرمایا ابو بکر تیرا مقام اتنا اعلی ہے جو تیرا نام اللہ رکھے صدیق. دیکھو کتنی شان والا انسان ہے کہ جہاں نام خود ذات خدا رکھنی پئی. سبحان اللہ. جو ابو بکر تو صدیق ہے. یہ علماء گالی لکھیں، لیکن وقت تھوڑا ہے. میں ان تو علاوہ زیادہ گالی کچھ سناؤنا چاہنا ہی تھوڑے ٹائم ہے. یہ عظمت کافی ہے کہ جہاں نام اللہ رکھے جو اے صدیق ہے، وہ انسان دا مقام کتنا عرفہ و اعلیٰ ہے. اور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی زبردست حدیث پاک ایمان تازہ تھی سی. نبی علیہ السلام نے فرمایا الناس كلهم يحاسبون يوم القيامة. فرمایا جناب قیامت دنیا سی الناس كلهم يحاسبون. فرمایا اللہ ہر بندے دا حساب کرے سی کہ
کہ کتنے نیکیاں کرتے آئے، کتنے گناہ کرتے آئے، کتنے نافرمانیاں کرتے آئے، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا الا ابا بکر، فرمایا اللہ سارے دا حساب کرے سی، لیکن جڑے ویلے ابو بکر دیواری سی اللہ بغیر حساب دے ابو بکر کو جنت وچ داخل فرمے سی۔ سبحان اللہ۔ یہ ابو بکر کا مقام ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جی میں پچھلے جمعے تو صحیح فضیلت سنی ہے اگر یاد ہو سی، تو فرمایا ان اللہ لا یتجلی للناس عامۃ، فرمایا اللہ جڑے ویلے اپنا دیدار کروے سی، فرمایا ساری مخلوق کو اللہ کٹھے دیدار کروے سی، لیکن جڑے ویلے ابو بکر دیواری سی اللہ دے نبی فرمائے وَيَتَجَلَّى لِأَبِي بَكْرٍ خَاصًّا، ول اللہ فرمائے سی ہن سارے واپس چلے ونجو، جنہ سارے رلتے میں اللہ کو ڈٹھے، ہن واری آ گئی ابو بکر دی ایک کلھا میں خدا کو دیکھے۔ سبحان اللہ۔ این گال تی عظمت تو پتہ لگا جو ابو بکر باقی صحابہ سما نہیں، یہ امتیازی حیثیت ہے۔ یہ حدیث جڑے لفظ ہیں دیکھو دوہاں حدیثاں دے وچ، ایک دے وچ آئے اللہ جڑے ویلے اپنا دیدار کرے سی سارے لوگ نبیوں تو علاوہ باقی سارے لوگ کٹھے ہو سن اللہ اپنا دیدار کرے سی، لیکن جڑے ویلے ابو بکر آسی نا اللہ فرمے سی ہن سارے دا ٹائم مک گئے، ہن تساں ونجو، ہن میں کلے ابو بکر کو اپنا دیدار کروے سبحان اللہ۔ یہ عظمت۔ دوسری عظمت تساں سنی ہے اج دی حدیث پاک وچ کہ الناس یحاسبون الناس کلہم یحاسبون یوم القیامہ، قیامت دن اللہ ہر بندے دا حساب کرے سی۔ مسلمانوں جاگ دے پہ کتنی وڈی گال ہے کہ الناس کلہم یحاسبون یوم القیامہ، وڈے پیر دا ہی فیصلہ تھی سی، امیر دا ہی فیصلہ، حساب و کتاب، لیکن جڑے ویلے ابو بکر دیواری سی اللہ دے نبی فرمین الا ابا بکر، میں جڑے ابو بکر دیواری سی اللہ فرمے سی فرشتیو اپنے حساب کتاب ترکڑیاں وٹے کنڈے انج چاہتے رکھو، ابو بکر کائنات نبیوں تو بعد ایک ایو سوا انسان ہے کہ جیسا حساب میں خدا ہی نہیں کرے گا بغیر حساب دے ماں۔ ول تو سب توجہ کرو، اے ابو بکر دا مقام ہے رضی اللہ تعالی عنہ، ایک حدیث پاک ترمذی شریف دی عرض پہ کرے نا، اے امتیازی شان ہے ابو بکر دی صحابہ دے وچوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ما ينبغي لقوم ان يؤمهم فيهم ابو بکر، سبحان اللہ آپ دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ما ينبغي لقوم ان يؤمهم، فرمایا جڑی جات تے لوگ کٹھے ہوویں انہاں لوگاں دے وچ میرا ابو بکر بھی ہووے۔ اللہ دے نبی فرمینے ما ينبغي، ان قوم کو مناسب ہی نہیں کہ ابو بکر دے ہوں دے کوئی بیا بندہ مصلی امامت دے تے کھڑا تھی وے، یعنی یہ ابو بکر دیاں خصوصیت ہیں جڑیاں میں عرض پہ کرے نا، میں باوے علی ہوئے، عمر ہوئے، عثمان ہوئے، فرمایا جتنے شان والے ہوئے، طلحہ و زبیر ہوئے، عوف ہوئے، جتنے لکھ صحابہ ہے، فرمایا سارے باوے کٹھے ہوئے، لیکن انہاں دے وچ اگر ابو بکر ہوئے، ابو بکر دے ہونے کوئی بیا مصلی امامت دا لائق نہیں۔ ما ينبغي لقوم ان يؤمهم فيهم ابو بکر، خدا جڑی قوم وچ ابو بکر ہوئے یا کوئی بندہ اگو تھی تے مصلی تے کھڑا نہ تھی وے، بلکہ ابو بکر دی اقتدا وچ نماز ادا کرے۔ چوتھی حدیث، پنجویں حدیث پاک سنو، کیا ابو بکر دا مقام ہے ایمان نال۔
ایک حدیث پاک میں پڑھتا پیا نہیں مشہور واقعہ یہ چلو عظمت ابو بکر واسطے بھی سنا دوں مشہور واقعہ ہے کہ اللہ دے نبی ایک نے نزہت المجالس دے اندر ہے اللہ دے نبی ایک نے انگوٹھی دیتی میں ابو بکر وانی دے تے لکھواوا لا الہ الا اللہ ہن ابو بکر کیا کمال دا انسان ہے توجہ کرو جڑے ویلے ابو بکر صدیق گئے نا لکھن والے دے کول نقاش دے کول او کوئی تے لکھ لا الہ الا اللہ ابو لکھ محمد رسول اللہ اللہ کے نبی حکم دیتا ہے لا الہ الا اللہ تے ابو بکر جو گئے نا دل وچ خیال آئے جو لا الہ الا اللہ اللہ دا نا یہ لکھواواں تے اپنے محمد دا نا نہ لکھواواں دل وچ جو خیال آئے نا آپ نے وہ نقاش کو آکھے میاں لکھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ دے نقاش لا الہ الا اللہ بھی لکھے ابو محمد الرسول اللہ بھی لکھے اتو کرو جناب والا وہ نقاش اپنی طرف لکھ دیتے ابو بکر صدیق ترائے گالی لکھی گئے اللہ دے نبی ایک دا حکم دیتا ہے جاگ دے پہلے بات توجہ ہے جب لکھی گئے نا ابو بکر پاک انگوٹھی چاہتے حضور دی خدمت کائنات پیش کی یہ سرکار گھن گی دیئے حضور نے جو ڈٹھا ہے نا آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ لکھواوے تے ابو بکر لکھوائی ودے محمد الرسول اللہ ابی بکر صدیق نال لکھیا کھڑے حضور نے ڈٹھا ہے بھائی ابو بکر میں چکوا کہ لا الہ الا اللہ لکھواوے تو میرا نا ہی لکھوائی ودے تے نال اپنا نا ہی لکھوائی ودے ابو بکر پاک نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توڑا نا تو میں لکھوائے جو میرے رب دا نا ہوئے تے محمد دا نا رلے نہ ہوئے ابو بکر دے دل برداشت نہیں کیتا ہی واسطے میں توڑا نا لکھا دیتا ہے تو یہ گال کرتا کہ اگو اپنا نا میں نہیں لکھوایا اگو اللہ آتے پہ غیب کنو آواز دیتے فرمایا میرا محمد کبریج نا جے ابو بکر تیرے نا کو میرے نا کنو جدا کرنا گوارا نہیں کیتا میں خدا بھی ابو بکر دے نا کو تیرے نا کنو جدا کرنا گوارا نہیں کیتا ہے یہ ابو بکر پاک دا مقام ہے توجہ ہے بھائی سمجھ آندی بھی اور دیکھو ابو بکر دا مقام جڑا ہے ان دا مقابلہ کائنات کوئی ماں دا لال ہی نہیں کرتا میں ایک جملہ دیندہ پہ توجہ نہ آنکھوں چاہ سبحان اللہ توجہ کرو ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق پاک نال ابو بکر صدیق پاک حضرت عمر نال ناراض تھی گئے توجہ ہے عمر نال ناراض تھی گئے کہیں گال تھے جڑے ویلے ناراض تھے نا تے حضور دے کول آئے نا ابو بکر عمر یا رسول اللہ ابو بکر ناراض تھی گئے سرکار فرمائے جے تک ابو بکر راضی نہیں تھیندا میں محمد ہی راضی نہیں تھیندا جڑے عمر کوشش کی تھی ابو بکر پاک نہ تھے راضی ہن توجہ کرو حدیث چاہے ایک تہانا اٹھی تے ٹرن ابو بکر گوڈیاں دے بھار عمر گوڈیاں دے بھار ٹردے ٹردے یعنی منت کرن واسطے گئے ابو بکر مہربانی فرما میں کو معاف کر دے میں جب تک تو راضی نہ تھیندا نہ مصطفیٰ راضی تھیندے نہ خدا راضی تھیندے میں کو معاف کر دے پتہ لگا ابو بکر دی ناراضگی مصطفیٰ دی بھی ناراضگی ہے خدا دی بھی ناراضگی اب توجہ کرو حضرت ابو بکر صدیق پاک دا مقام اتنا عرفہ و اعلیٰ ہے کہ جڑا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اتنی شان دا مالک ہے کہ جن دی مرضی دے تے قرآن دی آیتاں نازل تھی ہیں یہ تو سب پچھلے جمعے تے بھی سنے اور یہ نہیں جو تقریباً علماء بیان کیتے 20 لگ بھگ آیتاں جڑے ہیں ابو بکر صدیق دی شان ہے انہاں دی مرضی نال نازل ہے اور حضرت ابو بکر دا نیکیاں ایک حدیث چلو بیان کر دوں وقت تھیندا حضرت ابو بکر دی نیکیاں دا کیا مقام ہے ہن ذرا توجہ کرو حدیث پاک وچ ہے ایک نے
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو فرمایا رات دا ٹائم تارے بڑے نظر دے پہ ہم. نبی سے فرمایا عائشہ جی یا رسول اللہ. فرمایا اے دس میری امت دے وچوں کہیں دے نیکیاں تاریاں جتنی ہیں. سوال کیا کیتا ہے؟ آسمان دے ستاریاں جتنی نیکیاں کہ میرے غلام دے ہیں. پوچھے ام المومنین نے حضور کی نو پوچھے یا رسول اللہ یہ آسمان دے تارے جتنے ہیں رات کو اتنی نیکیاں کیا غلام دے ہیں؟ نبی سے فرمایا عائشہ ہاں اتنے نیکیاں میرے غلام عمر پاک دے. حضرت عمر دے نیکیاں ہیں آسمان دے ستاریاں دے برابر. دلے تھی تے ذرا محبت نہ لاکھو چا سبحان اللہ اچھی اچھی. جڑے ویلے حضور پر دیکھو نا سوال کیا ہے آسمان دے تاریاں دے برابر نیکیاں کہندے ہیں. ام المومنین پوچھے حضور فرمایا عائشہ اتنے نیکیاں میرے عمر دے ہیں. ہن ایک نقطہ ہی حدیث دے لفظ کنو اے پیان دے کہ بابا نبی اللہ آپ کو عطا فرمائے جڑا آسمان دے تاریاں کو بھی جان دے عمر دے نیکیاں کو بھی جان دے. حضور فرمایا عائشہ اتنے نیکیاں عمر دے ہیں. جڑے ویلے اے لفظ سنیا نا تو ام المومنین چپ تھی تے نبی سے فرمایا عائشہ پریشان تھی گئی ہیں. اکھے یا رسول اللہ میرے دل لے تو یہ ہے جو اتنے نیکیاں میرے ابو بکر دیا حسین تو تسا فرمائے جو یہ نیکیاں عمر دیا ہیں. نبی صحیح ہون جرا جملہ دیتے سنا ہے تو ایمان تازہ کرائے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ عمر دی ساری زندگیاں تاریاں کنو زیادہ ہیں لیکن اے عائشہ تیرے ابو بکر دی ایک غار والی نیکی او ایک پاسے عمر دی ساری زندگی دی نیکی ایک پاسے. پتہ لگا حضرت عمر دیا نیکیاں ساری زندگی دیا آسمان دے تاریاں کنو زیادہ ہیں لیکن ابو بکر او ہے جن دی ایک رات دی نیکی عمر دیا ساریا نیکیاں کنو زیادہ ہیں. تو ہن آپ اندازہ کر سکتے ہوئے کہ حضرت ابو بکر پاک دا مقام کتنا عرفہ و اعلیٰ ہے کہ جناب کائنات حضرت عمر اتنا شان والا ایمان نال. یہ وقت نہیں کہ میں عرض کراں ورنہ ایک جملہ صرف لینا کہ عمر کون ہے جے کو حضور مانگتے جیتے مانگ اللہم اعز الاسلام بے اسلام عمر بن الخطاب. اللہ اگر اسلام کو عزت دینا چاہنا ہے تو عمر عطا فرما. ایک حدیث چاہے ان اللہ ینطق علی لسان عمر بن الخطاب فما عمر او ہے جیدی زبان دے اتے رب کلام کرے. توجہ ہے این شان والا بندہ اندیا نیکیاں ساریا ایک پاسے ابو بکر دی ایک رات علی نیکی. ان اندازہ کر سکتے ہوئے کہ ابو بکر دا مقابلہ کائنات کوئی مادہ لال نبیوں تو بعد کر نہیں سکتا کیونکہ جے کو خدا ہی آلہ بناوے جے کو مصطفیٰ ہی آلہ بناوے. ایک حدیث چاہیے بھی ہے آخری حدیث کا جملہ صرف عرض کرتے انشاءاللہ اجازت چاہسوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا اقتدوا بالذی فرمایا میرے بعد جڑے ویلے میں دنیا ہی چلیا ونجا میرے غلاموں میرے صحابہ اقتدو میرے بعد میرے ابو بکر دی اتباع کرائے. پتہ یہ بھی لگ گیا کہ اللہ نے ابو بکر کو یہ مقام عطا فرمایا ہے حضور دی امت دے وچ ابو بکر سرکار دی ذات تو بعد سب تو افضل و اعلیٰ ہے جڑا مقام اللہ تے اللہ دے نبی ابو بکر کو عطا فرمایا ہے. یہ مقام اللہ کہیں کوئی نہیں عطا فرمایا. انشاءاللہ باقی گالی اگلے جمعے تو سنسوں. اللہ پاک قبول فرماوے ذریعہ نجات بناوے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت